تو تشریف لا رہے ہیں جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد اکرم چودھری صاحب، اپنے کرم بھری باتیں ہم تک پہنچائیں گے۔ جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد اکرم چودھری۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: لا ينقضی عجائب القرآن ولا يخلق عن کثرت الرد فاتلوہ، رواہ الترمذی۔ ترمذی میں ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وقت گزرتا رہے گا، قرآن کریم کے عجائبات اور قرآن کے ونڈرز کبھی ختم نہیں ہوں گے، اور یہ وہ کتاب ہے جو پڑھنے والے کو کبھی اکتاہٹ کا شکار نہیں ہونے دے گی۔ ولا یخلق عن کثرت الرد فتلوہ، لہذا تم قرآن کو پڑھا کرو۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح فرمایا یہاں بیان کیا گیا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، آپ میں سے بہتر وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھتے ہیں، لوگوں کو بھی پڑھاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں اس کے مصداق ڈاکٹر امین صاحب ہیں، اللہ ان کی اس کوشش کو قبول فرمائے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ مجھے یاد آتا ہے کہ اسلامی تاریخ کے ایک بہت بڑے مورخ تھے بلاذری، 310 ہجری میں فوت ہوئے۔ بلاذری جن کی کتاب ہے فتوح البلدان، 310 ہجری میں فوت ہوئے۔ وفات سے 8-10 سال پہلے وہ ملتان تشریف لائے، اور ملتان کے قرب و جوار کے علاقوں میں انہوں نے خوب دورہ کیا۔ تو فتوح البلدان میں بلاذری لکھتے ہیں کہ میں ملتان کے بہت سارے ایلیٹ سے، پڑھے لکھے لوگوں سے میری ملاقات رہی، تو میں نے دیکھا کہ وہ بہت اچھی فارسی بولتے ہیں، بہت اچھی عربی بولتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن سب سے بہتر سمجھ آتا ہے تو عربی میں آتا ہے۔ انگریزی میں کہا جاتا ہے کہ what is said in one language cannot be said in another language۔ کوئی چیز جو ایک زبان میں بیان کر دی جاتی ہے، اسی فورس کے ساتھ، اسی بلاغت کے ساتھ کسی دوسری زبان میں بیان نہیں ہو سکتی۔ یہی سبب ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ 1761 میں ان کا انتقال ہوا، تو قرآن کا پہلا فارسی ترجمہ کرنے سے پہلے انہوں نے ایک چھوٹا سا رسالہ لکھا، مشکلات در ترجمہ قرآن، فارسی میں ایک چھوٹا سا رسالہ لکھا۔ اس میں حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں، اور یہی بات مولانا مودودی نے بھی بعد میں لکھی، تو حضرت شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ قرآن کا ترجمہ ممکن نہیں ہے، میں قرآن کی ترجمانی کروں گا کہ جس طرح میں نے قرآن کو سمجھا۔ اچھا، کبھی اس موضوع پہ بات ہوگی تو میں عرض کروں گا۔ آج دراصل یہاں بہت سارے علماء ہیں، ماہرین لسانیات نے ایک اور بات دور حاضر میں دریافت کی، جس کو انگریزی میں برطانیہ کی یونیورسٹی آف کیمبرج سے ایک کتاب شائع ہوئی، سیمینٹکس، جے پامر کی۔ پامر بہت بڑا لنگوسٹ ہے اس دور کا۔ اس نے ایک ڈکٹم اور ایک اصول دیا۔ اس نے کہا کہ دا فارم از پرماننٹ اینڈ دا کنٹینٹ مووز، لفظ وہی رہتا ہے، لفظ کا معنی بدل جاتا ہے وقت کے ساتھ۔ الفاظ، ورڈ اور میننگ ریلیشن شپ جو ہے یہ پرماننٹ نہیں ہے، الفاظ وقت کے ساتھ اپنا معنی بدلتے رہتے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ میر امن نے آج سے 150 سال پہلے باغ و بہار لکھی۔ باغ و بہار میں عورت کے لیے وہ لفظ رنڈی استعمال کرتا ہے۔ آج رنڈی کا معنی اور ہے، آج رنڈی کا معنی صرف عورت نہیں ہے۔ آپ میں سے سارے لوگ جانتے ہیں میر تقی میر کو، فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ 1810 میں میر تقی میر مرے۔ آج سے 40 سال پہلے لاہور میں ناصر کاظمی نے کلیات میر شائع کی
کلیات میر میں ایک نظم ہے حجف در خانہ خود. میر تقی میر غالب سے مختلف تھے. میر تقی میر شدید بارشیں ہوئیں مونسون میں، میر تقی میر کا گھر گر گیا، اور میر تقی میر اپنے ہی گھر کی حجف کرتے ہیں اور کہتے ہیں، زمیں بوس چھت کے سامنے کھڑے ہیں میر تقی میر اور کہتے ہیں اپنے گھر کو مخاطب ہو کے، اپنے آپ کو مخاطب ہو کے، میر جی اس طرح سے آتے ہیں جیسے کنجر کہیں کو جاتے ہیں. آپ حیران ہوں گے کہ یہ برا لفظ آج سے 200 سال پہلے برا لفظ نہیں تھا. اس کا معنی صرف یہ تھا کہ جس کے سر کے اوپر اپنی چھت نہ ہو اس کو یہ کہا جاتا تھا. اور میں نے بتایا کہ بہت بڑا لنگوسٹ جس نے یہ ڈکٹم اور اصول دیا کہ فارم از پرماننٹ اینڈ دا کنٹینٹ مووز، لفظ وہی رہتا ہے، اس کا معنی بدل جاتا ہے. تو جے پامر لکھتا ہے کہ آج سے 200-300 سال پہلے NICE نائس، انگریزی میں نائس نہایت بھدی گالی تھا. نائس نہایت بھدی گالی تھا. اور اب امین صاحب پڑھاتے ہوئے کسی بچے کو کہیں ویری نائس، وہ کہتا ہے تھینک یو سر. نائس کا معنی بالکل الٹ ہو گیا. وڈزورتھ 1850 میں مرا، انگریزی کا بہت بڑا شاعر وڈزورتھ. وہ کہتا ہے کہ a poet must be a gay, a poet must be a gay. آج سے 150 سال پہلے گے کا معنی تھا ہیپی پرسن، یعنی وہ شاعر بیچارہ جس نے 2 نظمیں کہی ہوئی ہیں وہ تو بڑی مشکل میں ہوتا ہے جب تک وہ اپنی نظم کسی کو سنا نہیں دیتا. تو ایسے شاعر کے بارے میں ورڈزورتھ کہتا ہے کہ a poet must be a gay. اس وقت گے کا معنی تھا ہیپی پرسن. جو شاعر اپنا کلام کسی کو سنا دیتا ہے وہ پھر بہت خوش ہے. اور آپ حیران ہوں گے، انگریزی کا بہت بڑا ادیب ہے چوسر. چوسر سٹوری ٹیلر ہے انگریزی کا، کینٹربری انگلینڈ سے. وہ کہتا ہے کہ انگریزی میں ایک خاتون جس نے یکے بعد دیگرے 5-6 شادیاں کی ہوں، یکے بعد دیگرے، دوسرے کو پکڑا اسے چھوڑا، تیسرا، چوتھا، 5واں، چھٹا، ایسی خاتون کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں دا وردی لیڈی. دا وردی لیڈی. امین صاحب آپ کو میرے ساتھ ہمدردی ہوگی، میں 8 سال ایک پبلک سیکٹر یونیورسٹی کا وائس چانسلر رہا. کوئی 42-43 ہزار طالب علم تھے میری یونیورسٹی میں، اور ہر روز مجھے 30-40 درخواستیں آتی تھیں ٹو دا وردی وائس چانسلر. حالانکہ یہ واقعہ میرے ساتھ ایک ہی بار پیش آیا تھا. یہ اس اصول کو کہ ورڈ میننگ ریلیشن شپ پرماننٹ اور مستقل نہیں ہے، لفظ اور معنی کا باہم تعلق مستقل نہیں ہے، الفاظ وقت کے ساتھ اپنے معنی بدلتے رہتے ہیں، اس کو میں نے اس اصول کی روشنی میں نے بہت ساری دینی کتابوں کو دیکھا. ہر 50 سال کے بعد زرتشتوں کی، آتش پرستوں کی اوستا چھپتی ہے، ٹیکسٹ بدلا ہوا ہوتا ہے. وید اور پران چھپتے ہیں، ان کی ٹیکسٹ بدلی ہوتی ہے. اور بائبل جب بھی چھپتی ہے، میرے پاس بائبل کا 1992 میکمیلان پبلشرز کا نیو یارک سے چھپی ہوئی بائبل ہے، اس کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے دا ریوائزڈ ورژن. پھر انہوں نے 300 لفظوں کی فہرست دی ہے کہ گزشتہ 100 سال میں ان 300 لفظوں نے اپنے معنی بدل لیے ہیں، لہٰذا ہمیں بائبل کی ٹیکسٹ بدلنا پڑی ہے. قرآن کریم کی 114 سورتوں میں تقریباً 25,000 الفاظ، 2-4 الفاظ کم زیادہ ہیں. کسی لفظ نے اپنا مفہوم نہیں بدلا، کسی لفظ نے
باقی ساری زبانوں میں الفاظ وقت کے ساتھ اپنے معنی بدل لیتے ہیں۔ ان 25,000 الفاظ نے اپنے معنی نہیں بدلے، ہر لفظ کا وہی معنی ہے جو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تعلیم فرمایا تھا اور آثار اور حدیث کی کتابوں کے ذریعے جو ہم تک پہنچا ہے۔ میں اردو کی 1-2 مثالیں عرض کر دیتا ہوں۔ اردو میں کبھی بھی امیر ایک عرصے تک امیر لیڈر کو کہتے تھے، امیر المومنین۔ اب یہ امیر کا لفظ کچھ دینی جماعتوں کے رہبروں کے لیے ہے، تبلیغی جماعت والے اپنے گروپ کا امیر مقرر کرتے ہیں، جماعت اسلامی کا امیر ہوتا ہے، ورنہ امیر کا عام طور پر معاشرے میں مفہوم صاحب ثروت ہے۔ اسی طرح اردو میں غریب کا لفظ اجنبی کے لیے اور ایک کلاش آدمی کے لیے غریب کا لفظ تھا، ایک مسافر کے لیے غریب کا لفظ تھا، اور کلاش کے لیے ایسا آدمی جس کے ہاتھ میں کوئی دولت نہ ہو، اس کے لیے غریب کا لفظ دور حاضر میں استعمال ہونے لگا۔ مثلا اکثر پروفیسروں کو آپ غریب کہتے ہیں، ہاں جی، ورنہ غریب ایک مسافر کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ حاضرین گرامی، 6,236 آیات ہیں۔ موضوع ہے آپ کا کہ قرآن اور ہمارے معاشرے کا باہم کیا تعلق ہے۔ سچی بات ہے، اس معاشرے کا قرآن سے بہت تعلق ہے، اور قرآن کا لفظی معنی یہ ہے کہ ایسی کتاب جو بہت زیادہ پڑھی جاتی ہو۔ زبیر صاحب، یہ واحد کتاب ہے جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے اور بغیر سمجھے پڑھی جاتی ہے۔ خدا کی قسم کوئی اور کتاب ایسی نہیں ہے جو سمجھے بغیر طوطے کی طرح پڑھی جائے۔ یہ اس لیے یہ کتاب نہیں اتاری گئی۔ میں صرف 2-4 مثالیں دے کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ قرآن کی 6,236 آیات میں سے کم از کم 1/5 آیات ایسی ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے اس ویرانہ آباد نما کو، اس کارخانہ حیات کو جن اصولوں کے تحت ریگولیٹ کیا ہے، اللہ نے ان قوانین کا تذکرہ کیا ہے۔ ہم تو صرف قرآن کو برکت کے لیے پڑھتے رہے، ایونیو آف نالج بنا کے، ذریعہ علم بنا کے ہم نے قرآن کو نہیں پڑھا۔ اگر ذریعہ علم کے طور پر ہم نے قرآن کو پڑھا ہوتا، خدا کی قسم اس وقت پوری دنیا کی قیادت آپ کر رہے ہوتے۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ میں آج سے کوئی 45 سال پہلے برطانیہ میں تھا، ام القریٰ سے PhD کی، پھر میں برطانیہ چلا گیا، یونیورسٹی آف گلاسگو میں۔ یہ آج سے 45-46 سال پہلے۔ مجھ سے بھی 40 سال پہلے ایک وہاں بابا تھا جو گلاسگو میں برطانیہ میں آیا تھا۔ وہ آ کے ہمیں کہتا، آپ لوگ PhD کر رہے ہیں، مجھے کئی گورے بڑے تنگ کرتے ہیں۔ گورے مجھے یہ تنگ کرتے ہیں کہ سورج ایک جگہ پہ کھڑا ہے۔ آج سے 50 سال پہلے سائنس کہتی تھی سورج ایک جگہ پہ کھڑا ہے اور اس کے جتنے پلینٹس ہیں اس کے گرد گھوم رہے ہیں، جبکہ تمہارا قرآن کہتا ہے وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، کہ سورج اپنے ٹھکانے کی جانب محو سفر ہے۔ سورج اسٹیشنری ہے، کھڑا ہے۔ تمہارا قرآن کہتا ہے کہ سورج اپنی منزل کی جانب جا رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ کتاب اللہ نے 1400 سال کے لیے یا 1000 سال کے لیے یا 1500 سال کے لیے نہیں اتاری، اور پھر جب بگ بینگ کا تصور آیا تو یہی سائنسدان چیخنے لگے کہ سورج بھی اندیکھی منزل کی جانب جا رہا ہے۔ قرآن ہمیں سمجھ آیا۔ قرآن نے کہا اولم یروا انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، آپ نے دیکھا نہیں
کہ اب ہم اللہ کہتا ہے زمین کی جانب توجہ کریں گے. یہ دراصل ہمارے لیے وارننگ تھی کہ تم نے اس کرۂ ارض پہ کیسے رہنا ہے، اور ہم زمین کو اس کے کناروں سے ہم چھوٹا کرتے رہیں گے. اچھا، میں نیچرل سائنسز کا آدمی نہیں ہوں. میں نے تو گورنمنٹ کالج لاہور سے ایم اے فلسفہ کیا، ایم اے عربی کیا، یہاں مدارس میں عربی پڑھی، ام القرآن میں قرآن کے اوپر کام کیا. میں حیران تھا، اتنی سائنس مجھے آتی تھی. گرمی میں چیزیں پھیلتی ہیں، سردی میں سکڑتی ہیں. ننقصھا من اطرافھا، ہم زمین کو اس کے کناروں سے چھوٹا کرتے رہیں گے. یہ آیت مجھے پریشان کرتی تھی کہ کیا زمین سکڑ جائے گی. میں وائس چانسلر ہو گیا، ایک شخص آیا میرے پاس، اس نے کہا میں میرین سائنسز کا پی ایچ ڈی ہوں، سمندری علوم کا پی ایچ ڈی ہوں. یکدم میرے ذہن میں آیا کہ میں اس سے پوچھوں، یہ بتاؤ کہ ہم زیر زمین پانی نکال کے بھی سمندر میں پھینک رہے ہیں، اور گلیشیئر پگھل کے بھی سمندر میں جا رہے ہیں، آئس شیٹ سمندر میں جا رہی ہیں. ہر سال سطح سمندر کتنی اونچی ہوتی ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ ایک سال میں سمندر کی سطح 0.8 انچ اونچی ہوتی ہے. ایک سال میں سطح سمندر 0.8 انچ اونچی ہوتی ہے. میں نے 0.8 انچ کو 1430 سے ضرب دی. یہ آج سے 20-25 سال پرانی بات ہے. مجھے سمجھ آئی کہ اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منوڑا میں کراچی کے ساحل پہ کھڑا ہوتا تو سمندر آج کے مقابلے میں 96 فٹ 97 فٹ نیچے تھا. یہ ہمیں وارننگ دے دی گئی تھی، اگر تم اوزون کو ڈسٹرب کرو گے، اگر تم درخت کاٹو گے، اگر تم گلوبل وارمنگ کرو گے تو زمین اپنے کناروں سے چھوٹی ہوتی جائے گی. اب مالدیپ ڈوبنے کو تیار ہے، بنگال کا ایک حصہ سطح سمندر کے برابر آ گیا ہے. ہمارے سندھ میں ہماری کچھ زمینیں ہیں پاکستان کی جو 2 مہینے کے لیے 3 مہینے کے لیے وہ سمندر کے پانی کے نیچے آ جاتی ہیں. کاش کہ ان قرآن کو ہم نے ذریعہ علم کے طور پر پڑھا ہوتا تو خدا کی قسم آپ سارے علوم میں پوری دنیا کی قیادت کر رہے ہوتے. یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، اپنے بچوں کو وہ فزکس پڑھیں، کیمسٹری پڑھیں، باٹنی، زولوجی، میڈیکل سائنس پڑھیں. اپنے بچوں کو کہیں اپنے فیلڈ کے طالب علم رہو، اور ایک مرتبہ اپنے فیلڈ کے طالب علم رہتے ہوئے ایک مرتبہ تم قرآن پڑھو. مثال کے طور پر اناٹمی کا سب سے بڑا آدمی گریز کی اناٹمی، اسے گریز کی اناٹمی کو بائبل آف اناٹمی کہا جاتا ہے. آج سے 45 سال پہلے میں گلاسگو میں تھا تو مجھے بتایا گیا کہ گرے کے پائے کا ایک آدمی یونیورسٹی آف گلاسگو میں ہے، بہت بڑا اناٹمی کا وہ جن پروفیسر ہے. پڑھتے پڑھتے یہ آیت میرے سامنے آئی، یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث. اللہ وہ ہے جو رحم مادر میں تمہیں 3 اندھیروں میں پیدا کرتا ہے. ہم نے کیا کیا کہ وہ اس پروفیسر بہنے کو جو اناٹمی کا بہت بڑا پروفیسر تھا اس کو ٹیلی فون کیا، ڈو یو کنفرم دس آئیڈیا دیٹ مین ہیز بین کریٹڈ انڈر 3 ڈارکنیسز؟ آدمی کو 3 اندھیروں میں پیدا کیا گیا ہے. وہ بابا تو پھڑک گیا. فرام ویئر یو آر کالنگ؟ آئی ایم کمنگ. وہ بھاگتا ہوا آیا. ہم نے 3-4 گوروں کے ترجمے نکال کے رکھ لیے، آربری کا، پکتھال کا، فلاں کا. جب اس نے گوروں کے ترجمے پڑھے کہ مین ہیز بین کریٹڈ انڈر 3 ڈارکنیسز، آدمی کو 3 اندھیروں میں پیدا کیا گیا ہے، کہتا ہے آپ نے بتایا ہے کہ یہ 1400 سال پرانی کتاب ہے. بائی دا وے وچ بک از دس؟ ہم نے کہا کہ مسلمز کلیم دیٹ اٹ واز ریویلڈ انٹو محمد. مسلمان کہتے ہیں
یہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام پہ نازل ہوئی. بخدا وہ گورا کہتا ہے، بوڑھا پروفیسر، عیسائی پروفیسر کہتا ہے محمد cannot be author of this idea. یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. دس از ڈیوائن ڈیزائن. یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اس خالق ازلی کا کلام ہے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش رو کسی تہذیب میں یہ آئیڈیا نہیں تھا کہ مین ہیز بین کریٹڈ انڈر 3 ڈارکنیسز. کہتے ہیں کہ اگر یوٹرس کو کاٹا جائے، پہلے اینڈوڈرم، پھر میزوڈرم، پھر ایکٹوڈرم، یو کٹ دیز 3 لیئرز اینڈ یو پک اے سیزیرین بیبی. تو یہ اٹ از ڈیوائن ڈیزائن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خالق نہیں ہو سکتے، کوئی انسان اس کا خالق نہیں ہو سکتا. بخدا مجھے بڑی شرم آئی کہ ہم وہ قوم ہیں، ہر چوتھا آدمی دنیا پہ مسلمان ہے، 3/4 آبادی مسلمان نہیں ہے دھرتی پہ. ہم نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈھنگ سے تعارف کروا سکے ہیں دنیا کو، نہ اللہ کی کتاب کا صحیح ہم تعارف کروا سکے ہیں. ایک اور آیت، اولم یروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما. یہ مشرکین نہیں دیکھتے کہ کس طرح زمین اور آسمان ایک دوسرے میں پیوست اور ایک ہی وجود تھے. ففتقناہما، ہم نے ان کو الگ الگ کر دیا. اب آ کے سائنس مانی ہے. ہاں، اگر مسلمانوں نے کچھ 400-500 سال پہلے اس پہ غور کیا ہوتا اور مسلمانوں نے یہ امپیریکل انداز میں، مادی انداز میں شہادتوں کے ساتھ یہ ثابت کیا ہوتا کہ زمین اور آسمان اکٹھے تھے، تو پھر بگ بینگ سے بہت پہلے آپ یہ سربستہ راز کائنات کے سامنے لے آتے. آپ علم کی میدان میں پوری دنیا کی آپ قیادت کر رہے ہوتے. ایک آیت اور میں عرض کر دوں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا. وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. اللہ نے کہا ہم نے اپنی طاقت سے آسمان بنائے ہیں. وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ and certainly we are going to expand them. آسمانوں کو ہم پھیلاتے رہیں گے. 1400 سال پہلے کس کے ذہن میں یہ بات آ سکتی تھی کہ آسمان مختلف اطراف میں پھیل رہے ہیں؟ یہ آسٹرو فزکس کا موضوع ہے جو آج لوگوں کو سمجھ آیا ہے. میری ساری گزارشات کا حاصل یہ ہے، آپ کے بچے جو جس میدان میں بھی پڑھتے ہوں انہیں کہیں کہ اپنے فیلڈ ہی کے طالب علم رہے. اپنے فیلڈ کے طالب علم رہتے ہوئے ایک مرتبہ قرآن کریم کو پڑھیں تو قرآن سے ان کو ایسے ایسے موتی مل جائیں گے جو سچی بات ہے کہیں اور سے نہیں ملیں گے. اور آخری بات میں اور عرض کروں گا، امین صاحب آج کل میں نے ایک اپنا پروجیکٹ شروع کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جج آف دا کورٹ کے طور پر جو فیصلے دیے، ایک تو ہے نا 2 آدمیوں کا جھگڑا ہو گیا، ان کو اکٹھے بٹھا کے ان کی جفی ڈلوا دی، صلح کروا دی، وہ اور بات ہے. جج آف دا کورٹ کے طور پر جب میں کہتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے ہیں، یعنی کسی کی نالش آئی، درخواست آئی، آپ نے پھر مدعا علیہ کو پوچھا، پھر دونوں کی شہادتیں دیکھی، اور عدالت کے قاضی کے طور پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلے دیے، 150 فیصلے امام قرطبی نے اکٹھے کیے، 350 فیصلے ملا بہاری نے اکٹھے کیے. یہ مینuscript مجھے نہیں ملا، یہ پنجاب یونیورسٹی میں اچھے مینuscript لائبریریوں سے دائیں بائیں ہو جاتے ہیں. اور تیسرا شخص وہ جس نے ابنۃ اللہ الاندلسی، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقضیۃ الرسول کے نام سے 350 فیصلے اکٹھے کیے. اس کا اردو ترجمہ بھی ہو گیا. اور اسی طرح ہندوستان میں ایک بچہ ہندو کے گھر پیدا ہوا، وہ دیکھتا کہ میرا
والد سارا دن لگا کے اتنا بڑا بت بناتا ہے، سارے دن کی محنت کے بعد وہ 9 انچ کا 1 فٹ کا بت بنا کے جب شام کو رکھتا ہے، پھر اپنے بنائے ہوئے بت کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اس سے مرادیں مانگتا ہے۔ اس نے اپنے ابا سے کہا یہ جو آپ نے خود بنایا ہے یہ آپ کی کون سی ضرورت پوری کرے گا؟ ابا نے مار کٹ کے اس کو گھر سے نکال دیا۔ کسی درد مند آدمی نے اس کا ہاتھ پکڑا، اس کو دینی علم سکھایا، چلتے چلتے وہ مدینہ چلا گیا، اسلامی قانون پڑھا، نام اس نے اپنا ضیاء الرحمن اعظمی رکھا۔ زبیر صاحب ضیاء نامی کئی آدمیوں نے بڑے بڑے کام کیے ہیں، تو ضیاء الرحمن اعظمی مدینہ یونیورسٹی کا ڈین فیکلٹی آف شریعہ بنا۔ میں نے کوشش کی آج سے 3 سال پہلے کہ میں جا کے ان کی ملاقات کروں، دست بوسی کا مجھے شرف حاصل ہو۔ میں مدینہ گیا تو پتہ چلا کہ وہ 2 مہینے پہلے فوت ہو گئے ہیں۔ ضیاء الرحمن اعظمی نے ایک اور کام کیا، اس نے چاروں خلفائے راشدین کے 897 فیصلے 897 کوڈ ڈیسیجنز آف خلفائے راشدین اس نے کمپائل کر دیے۔ مدینہ یونیورسٹی نے ان کو 2 والیومز میں شائع کر دیا۔ میرے پاس وہ کتابیں ہیں، میں مدینہ سے وہ کتابیں لے آیا، گویا میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 350 فیصلے، خلفائے راشدین کے 3 کم 900 فیصلے، یہ 1247 فیصلے میرے پاس رسول اللہ کے اور خلفائے راشدین کے میرے پاس ہیں۔ کوشش ہماری یہ ہے کہ ہم اس کا انگریزی ترجمہ کر دیں، کیونکہ میرے وطن کے ججوں کو اردو سے زیادہ انگریزی آتی ہے، اور اپیکس کورٹس میں سینئر وکلاء جب جج کے سامنے بات کرتے ہیں تو وہ نظیر کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ ایسے ہی کیس میں لندن نے یہ فیصلہ کیا، نیو یارک نے یہ فیصلہ، بمبے میں یہ فیصلہ، اسلام آباد سپریم کورٹ میں یہ فیصلہ۔ تو اگر وہاں یہ نظیر کے طور پر پیش ہونے لگے کہ ایسے ہی ایک کیس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ دیا تھا، سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے یہ فیصلہ دیا تھا، ابو بکر نے یہ فیصلہ دیا تھا، تو یہ پاکستان میں اسلامی قانون کو متعارف کروانے کی جانب ایک بہت بڑا قدم ہوگا۔ کوئی ایسی انگریزی اگر کوئی قانونی انگریزی لکھتا ہو وہ ہم سے رابطہ کرے، انشاءاللہ العزیز ہماری کوشش ہے کہ ان سارے فیصلوں کو پہلے انگریزی میں ہم منتقل کر دیں۔ اور میں ایک میری چھوٹی سی تصنیف ہے، میں اس کو پیش کرتا ہوں جناب امین صاحب کو، قرآن کریم ایک مسلسل معجزہ کے نام سے، کہ دنیا کی ساری زبانیں وقت کے ساتھ الفاظ اپنے معنی بدل لیتے ہیں، تو قرآن کریم کے معجزوں میں سے ایک معجزہ یہ ہے کہ قرآن کے کسی لفظ نے 1450 سال کے سفر میں کسی لفظ نے اپنا معنی نہیں بدلا۔ آج تک قرآنی الفاظ کے وہی معنی ہیں جو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمائے تھے۔ شکریہ جی۔